ایک تو ہمارا سوسائٹی کا بلٹ اپ ایسا ہے نا کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے. اور ایک پیشنٹ میرے کلینک میں ابھی انٹر نہیں ہوا کہ میں ڈاکٹر کے کلینک میں آ گیا ہوں, اب میں ٹھیک ہو کے واپس جاؤں. اب وہ اندر جب آیا ہے اس نے مجھ سے میڈیسن لی ہے اور میں واپسی پہ جب اس اسٹیپ پہ پہنچوں گا تو میں ٹھیک ہو چکا ہوں گا, ورنہ یہ ڈاکٹر کسی کام کا نہیں ہے, ورنہ یہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں. سر آپ کے ایکسپیرینس ہیلتھ لٹریسی کا لیول کیسا ہے پاکستان میں؟ کیا آپ میڈیسن کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میڈیسن کھاتا ہوں. میں کہا جی پرہیز کرتے ہیں؟ ہاں پرہیز کرتا ہوں. اچھا اب پھر تھوڑا تھوڑا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ویسے پرہیز کرتا ہوں, چائے پھیکی نہیں پی سکتا. اینڈ سیکنڈلی سر جو ہمارے پاس کرونک ڈیزیزز ہوتی ہیں جیسے ڈائبٹیز ہوگی, ہائپر ٹینشن ہو گیا, تو لوگوں کا یہ ہوتا ہے اچھا آج صبح میں نے اپنی شوگر چیک کی تھی, آج تو میری شوگر ٹھیک ہے تو مجھے آج میڈیکیشن نہیں لینی چاہیے. ٹھیک ہے, I've seen girls asking ChatGPT مجھے ایکنی بہت ہے کون سی میڈیسن استعمال کروں, تو سائنس اینڈ سمٹمس ہم اس کو انفارمیشن دیتے ہیں اور وہ ہمیں ڈائگنوسس کر کے جاتے ہیں. یہ تو مجھے آپ بھی لگ رہی ہیں ایسی. ایون کہ آپ اگر کووڈ کا زمانہ یاد کرو تو کووڈ کے اندر آئی گیس سویڈن واز دا کنٹری جس کے اندر لوگوں کو کہا گیا تھا کہ آپ خود سمجھدار ہیں, اپنا فیصلہ خود کریں, کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی باڈی یا آپ کی صحت کس چیز میں ہے, کس طرح ہے, کس ایکشن میں ہے, کس لائف سٹائل میں ہے. تو اٹس ناٹ اباؤٹ ہاؤ ٹو ٹیک اے میڈیسن, اٹس اباؤٹ لائک ہاؤ ٹو لیو اے لائف. سر اگر ایک ہم دیکھیں ایسپیکٹ کہ اچھا لوگ جو ہیں جتنا پڑھا لکھا ہے, مطلب کسی نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, ماسٹرز کی ہے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, تو اس کو اتنی زیادہ ہیلتھ لٹریسی ہوگی. اگر ایک سمپل ملٹی وائٹامن ایک دوسرے کا نہیں یوز کر سکتے تو ہاؤ کین یو یوز اینٹی بایوٹکس؟ تو از ایوری اینٹی بایوٹک فار ایوری انفیکشن؟ جتنا انٹریکشن میرا پیشنٹ کے ساتھ ہوتا ہے نا, تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت ہم لوگوں کو ہیلتھ لٹریسی کی ہی ہے, ہیلتھ اویئرنیس کی ہی ہے. کچھ کمپنیز کلیم کرتی ہیں کہ ہمارے ویپ کے اندر تو نکوٹین ہے ہی نہیں, یہ تو صرف فلیورڈ ہے. اٹس ناٹ بیڈ. اٹس ناٹ بیڈ کا مطلب یہ نہیں ہے گڈ. ہم کلائمیٹ کے اوپر بہت سارا کام کر رہے ہیں, اب کلائمیٹ کے آگے جو کانسیکوینسز ہیں ہیلتھ کے اوپر, اس کے اوپر ابھی ہم کام نہیں کر رہے. تو کیوں نہیں کر رہے, ابھی سے کیوں نہیں اسٹارٹ کر رہے؟ ہم لوگ ویٹ کیوں کرتے ہیں بات کے بگڑنے کا؟ ایجوکیشن لیول امپیکٹ تو کر رہا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس نے پی ایچ ڈی کیا ہو تو وہ انسولین وہ ہیزیٹنٹ نہ ہو. کہ انسولین ہمارے فائدے کے لیے ہے. انسولین ہماری باڈی کے اندر نارملی انسولین اویلیبل ہے, یہ ہماری باڈی کی اپنی پروٹین ہے. کہ جو کرنٹ ہماری حکومت ہے وہ بھی اس پہ کام کر رہی ہے, اچھا کام ہو رہا ہے. بہت جگہوں پہ آپ کے چیک اپ اور آپ کی جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ فری ہیں, مگر ان سب چیزوں کے ساتھ یہ کسی کام کی نہیں ہے اگر آپ ہیلتھ انفارمیشن اور ہیلتھ لٹریسی کے ساتھ اس کو کمپلیمنٹ نہیں کریں گے. السلام علیکم, ویلکم ٹو ڈاکٹر اسمارٹ ٹاکس. آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں دیٹ از ویری امپورٹنٹ, دیٹ از ہیلتھ لٹریسی, ہیلتھ اویئرنیس اینڈ ہیلتھ انفوڈیمکس. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر نور, اور میرے ساتھ موجود ہیں آج ہمارے گیسٹ, ہماری ٹیچر, ہمارے مینٹور ڈاکٹر حشام اختر. ہی از اے ہیلتھ فارمیسی ایڈوکیٹ اینڈ اے گلوبل ہیلتھ سیکورٹی اسپیشلسٹ. سر ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. اور میں ہوں ڈاکٹر شہریار احمد, کمیونٹی فارماسسٹ ایٹ ڈاکٹر اسمارٹ ٹیم. لو ہیلتھ لٹریسی اور لو ہیلتھ اویئرنیس اوور آل ہماری سوسائٹی کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں. آج ہم انہی ٹاپکس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے اور ڈسکس کریں گے پاسبل سولوشنز ٹو کی چیلنجز. سو سر لیٹ اس اسٹارٹ ود ہیلتھ لٹریسی. سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے واٹ از ہیلتھ ایجوکیشن, اور یہ لوگوں کے لیے کہاں تک اور کب کتنی ضروری ہے؟ ہیلتھ ایجوکیشن یا ہیلتھ لٹریسی جو ہے نا, یہ اٹس اے بیسک رائٹ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی باڈی یا آپ کی صحت کس چیز میں ہے, کس طرح ہے, کس ایکشن میں ہے, کس لائف سٹائل میں ہے. تو اٹس ناٹ اباؤٹ ہاؤ ٹو ٹیک اے میڈیسن, اٹس اباؤٹ لائک ہاؤ ٹو لیو اے لائف. تو یہ چیزیں ایک بیسک نیسیسٹی ہے لائف کی, جس کے اندر ہم لوگ اپنے بارے میں, اپنی باڈی کے بارے میں, اپنے انوائرمنٹ کے بارے میں, اپنے دشمن جراثیموں کے بارے میں اور اپنے دوست جراثیموں کے بارے میں جان سکتے ہیں, کہ جاننا چاہتے ہیں, جاننا چاہیے, کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اور کیسے نہیں ہوگا, کیسے بہتر ہو جائے گا. ان سب چیزوں کو ہیلتھ لٹریسی بولتے ہیں. سر تھوڑا سا اگر الیبوریٹ کریں کہ ہیلتھ لٹریسی اور ہیلتھ ایجوکیشن میں کوئی فرق ہو. ہیلتھ لٹریسی ایسے ہے جیسے آپ کے اندر, آپ کی سوسائٹی کے اندر کتنی پریویلنس ہے, کتنے % لوگوں کو
پتہ ہے اپنی صحت کے بارے میں. یہ نہیں کہ جیسے آپ اگر آپ سمپل یہ سوال پوچھیں گے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی صحت کے بارے میں تو 99.9% کا یہ آنسر آئے گا یس. ٹھیک ہے, مگر کیا وہ جو انفارمیشن ہے کیا وہ اس کام کی ہے یا وہ آپ کے کام کی ہے یا اس سے کوئی چیز پہ فرق پڑ رہا ہے, چاہے آپ کی ڈیزیز پریولنس کے اوپر یا آپ کی ہیلدی لائف اسٹائل کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر. تو جیسے اٹس ناٹ اباؤٹ کہ صرف پاکستان میں یہ مسئلہ ہے. اگر آپ یو ایس کو بھی دیکھیں تو یو ایس میں جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے ہیلتھ لٹریسی کے بارے میں تو 56% ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ پتہ ہوتا ہے. کوئی 22 کے آس پاس ایسے ہیں جن کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. ٹھیک ہے, اور کوئی شاید 20 کے آس پاس یا 18 کے آس پاس ایسے لوگ ہیں جن کو اچھا پتہ ہے, جن کے پاس انفارمیشن اچھی ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو پاکستان کے اندر یہ ریشو اور کم ہو جائیں گے. مگر ایک تو ہمارا سوسائٹی کا بلٹ اپ ایسا ہے نا کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے, ہمیں سب آتا ہے, اور پھر لائک بیسک ٹریننگز میں فرق ہے. تو ایک تو یہ پتہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں ہمیں سب کچھ پتہ ہے, پہلی بات. دوسری بات کہ ڈاکٹر نے جو بتایا ہے وہ ٹیمپریری ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے ٹائم پہ سونا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 5 دن اینٹی بایوٹک کھانی ہے اور 5 دن ٹائم پہ سونا ہے. یہ تو ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی مرضی سے ہم مینیپولیٹ بھی کر لیتے ہیں. تو یہاں سے ٹرم آتی ہے پھر انفوڈیمکس کی, یہاں سے ٹرم آتی ہے ہیلتھ ایجوکیشن کی. ٹھیک ہے, یہ آل آف دیز ٹاپکس آر انٹرلنکڈ, مگر یہ سب الگ الگ ٹاپکس ہیں. اور ہر سوسائٹی, ہر ریجن, ایون اف یو ٹاک اباؤٹ پاکستان تو اسلام آباد کے اندر کچھ اور ہوگا, پنجاب میں کچھ اور ہوگا, سندھ میں کچھ اور ہوگا, جی بی میں کچھ اور ہوگا. ٹھیک ہے, اب ہم کہتے ہیں جی بی کا لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے, مگر ہم کہتے ہیں کہ یہ والی ڈیزیز زیادہ پریولنٹ ڈیزیز گلگت میں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے دے آر ناٹ لنکڈ ود لائک ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایچ ادر بٹ دے آر لنکڈ. سر آپ کے ایکسپیرینس میں اوور آل آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے کہ ہیلتھ لٹریسی کا لیول کیسا ہے پاکستان میں اسپیشلی, کہ اوور آل لوگوں کو پتہ ہے نہیں پتہ, یا مسکنسیپشنز ہیں یا نہیں ہے, مس انفارمیشن پریولنٹ ہے یا نہیں؟ جتنا انٹریکشن میرا پیشنٹ کے ساتھ ہوتا ہے نا, تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت ہم لوگوں کو ہیلتھ لٹریسی کی ہی ہے, ہیلتھ اویئرنیس کی ہی ہے. اور یہ پبلک ہیلتھ کا ایک بیسک پرنسپل ہے ٹو اسپریڈ دی انفارمیشن, دا رائٹ انفارمیشن بٹوین دا سوسائٹی. جان سنو از نون ایز دا فادر آف دس ایپیڈیمیالوجی. 1854 میں انہوں نے کالرا کو لنک کیا تھا کنٹامینیشن کے ساتھ, کنٹامینیٹڈ واٹر کے ساتھ. ٹھیک ہے, انہائیجینک پریکٹسز کے ساتھ, پانی کے ساتھ. بہت زیادہ ریزسٹنس آئی تھی واٹر کمپنیز کی طرف سے اور چیزوں کی طرف سے. لوگ پہلے سمجھتے تھے کہ یہ ہوا سے پھیلتا ہے. پھر اس نے اس جگہ کو اسپیسیفائی کیا, میپنگ کرتے کرتے وہ ان ویلس تک گیا جس کے آس پاس کالرا زیادہ تھا. پھر اس نے اس کے ساتھ دیکھا سارا کچھ, اور پھر ایٹ دی اینڈ اس نے سوسائٹی کے اندر لوگوں کو انوالو کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے, جو کہ آپ کے دے آر ناؤ نون ایز چیمپئنس, کہ جس طرح ہم کسی بھی کیمپین کے اندر وہ چیمپئن بنا دیں گے, یہ ہمارا انفارمیشن چیمپئن ہے, یہ ہمارا ہیلتھ چیمپئن ہے. اس طرح اس ٹائم جو جن کا نا سوسائٹی کے اندر ایک مقام ہوتا ہے, لوگ ان کی بات سنتے ہیں, پھر ان لوگوں کو وہ ٹیبل پہ لے کر آیا, ان کو انہیں سمجھایا کہ یہ فیکٹس ہیں, یہ فگرز ہیں, یہ چیزیں یہاں پہ ایسے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان کو جب سکھایا, دس از آل لٹریسی, دس از آل شیئرنگ نالج. اوکے, پھر اس کے بعد اس نے بتایا کہ یہ ایسے کریں گے, تو پھر پالیسی ڈیولپمنٹ کا اسٹیج آ گیا. ٹھیک ہے, تو یہ پورا ایک راستہ ہے پورا, جس کے اندر ہیلتھ لٹریسی یا ہیلتھ انفارمیشن یا اویئرنیس سب شامل ہے. اب پاکستان میں کیا ہوتا ہے, پاکستان میں ایسے ہوتا ہے کہ میں نے, جیسے میں اپنی اگزامپل دوں تو میں نے شاید زندگی میں یا چلیں ایک مہینے میں 100 ڈائبیٹک پیشنٹ دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے, اب ان ڈائبیٹک پیشنٹس میں سے میں نے اگر 100 میں سے 100 کو یہ پوچھا کہ کیا آپ پرہیز کرتے ہیں یا کیا آپ میڈیسن کھاتے ہیں, انہوں نے کہا ہاں میڈیسن کھاتا ہوں. میں کہا جی پرہیز کرتے ہیں, ہاں پرہیز کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا. اچھا, اب پھر تھوڑا تھوڑا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ویسے پرہیز کرتا ہوں, چائے پھیکی نہیں پی سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہماری سوسائٹی ہے نا, جس طرح لیٹس سے ہیلتھ لٹریسی کے اندر صرف ہیلتھ نہیں آتی. جیسے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں تو ہیلمٹ پہننا بھی ایک ہیلتھ لٹریسی ہے. ٹھیک ہے, اور
آپ میرے گھر کے اور میرے آفس کے درمیان میں نا ایک ہائی وے ہے, تو میں اکثر ہائی وے پہ جب جا رہا ہوتا ہوں تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ سائیکل کے اوپر ایک فادر اپنے بچے کو بٹھا کے اسکول چھوڑنے جا رہا ہوتا ہے. بڑی اچھی بات ہے, مگر وہ جو فاسٹسٹ لین ہے نا وہ اس پہ سائیکل چلا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ میری گاڑی 100 کی اسپیڈ سے جا رہی ہے اور وہ چاچا جی جو ہیں وہ یہاں سے بچے کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں, یار آپ سائیکل اس طرف چلا لیں. اچھا, اب یہاں پہ نا معصومیت آ جاتی ہے کہ ہمارے اس چاچا جی کو یہ بات سمجھائی نہیں گئی, بتائی نہیں گئی, کیا نہیں گیا, جو بھی ہیلتھ لٹریسی ہے. بہت ہی سادی عوام ہے ہماری, تو اس لیے ان کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہیں. یہ ایسے نہیں ہے, عوام ہماری سادی نہیں ہے, ان کو انٹینشنلی اس چیز پہ رکھا گیا ہے کہ یہ چیزیں یہاں تک بچے کو سمجھ آئیں, دیٹس اٹ, ہمارے اتنا ہی کام ہے. یہ غلط ہے کہ ان کو انفارمیشن چیزیں سکھائی نہیں جاتی, سمجھائی نہیں جاتی اور وہاں تک یہ پہنچ نہیں پاتے. اچھا, اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کا ہیلتھ بجٹ ہے نا, تو آپ کے خیال سے آپ کا ہیلتھ بجٹ جو ہے وہ آپ کا ٹریٹمنٹ پہ لگنا چاہیے, ڈائگنوسٹکس پہ لگنا چاہیے, یا پریونشن پہ لگنا چاہیے؟ انیشلی سب سے زیادہ تو پریونشن پہ ہونا چاہیے. اچھا, اور آپ کا ہیلتھ کا جو بجٹ ہے وہ لگتا کس پہ ہے؟ زیادہ تر ٹریٹمنٹ پہ کرتا ہے. ہاں, تو اب مجھے بتائیں کہ وائی ناٹ ٹو کاپی گڈ ایگزامپلس فرام دا ورلڈ انکلوڈنگ اسکینڈینیویا, ڈنمارک, سویڈن, ناروے, فن لینڈ. یہ ہیلتھ میں سب سے آگے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایجوکیشن میں بھی سب سے اویئرنیس کے اندر. ایون کہ آپ اگر کووڈ کا زمانہ یاد کرو تو کووڈ کے اندر آئی گیس سویڈن واز دا کنٹری جس کے اندر لوگوں کو کہا گیا تھا کہ آپ خود سمجھدار ہیں, اپنا فیصلہ خود کریں. ان کو کچھ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ نے کووڈ سے ایسے بچنا ہے, ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. اور سویڈن کا آپ نے کہیں کسی ہیڈ لائن پہ کہیں نہیں سنا ہوگا کہ کووڈ نے سویڈن کو ایسے کر دیا اور ویسے کر دیا. اسپین پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا اسپین میں. ٹھیک ہے, تو وہ بھی یورپ ہے, یہ بھی یورپ ہے. ٹھیک ہے, تو حالانکہ چھوٹا ملک ہے, تو اس لیے اویئرنیس کا, لٹریسی کا ان کا بہت بڑا رول ہے. سر, آپ نے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر کووڈ کے اوپر بہت ریسرچ کی اور پبلک ہیلتھ کے رسپانس دیکھے, تو آپ کو کیا ڈفرینس لگا ہے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ؟ لوگوں کا, پبلک کا کیا رسپانس ہے ٹورڈز ہیلتھ لٹریسی, ہیلتھ ایجوکیشن وغیرہ؟ اچھا, اٹس اے ویری گڈ کویشچن, مگر اس سے پہلے ایک اور کویشچن بنتا ہے کہ کووڈ کے اندر آپ کے پاس ڈیجیٹل میڈیا یا ٹیکنالوجی کا کیا رول تھا؟ ٹھیک ہے, کووڈ کے اندر بہت زیادہ مس انفارمیشن اور بہت زیادہ میل انفارمیشن بھی تھی. اب مس انفارمیشن اور میل انفارمیشن میں فرق ہے. بہت ساری ایسی کنٹریز ہیں جنہوں نے اس کو بہت اچھی طرح ہینڈل کیا, مگر بہت جگہ پہ ایسے بھی ہوا کہ ایک کنٹری نے اچھا ہینڈل کیا اور ساتھ والی کنٹری نے اچھا ہینڈل نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ایک چیز اکیلی ہیلتھ انفارمیشن پہ ہم سارا کا سارا کریڈٹ نہیں ڈال سکتے. بہت ساری چیزیں اس کو کمپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہیں, مگر یس اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ. ہمارے پاس جو ایشین کنٹریز تھیں ان کے اندر اس کا یوز ہوا, بہت اچھی طرح ہوا. چائنا میں بہت اچھی طرح ہوا, پاکستان میں بہت اچھی طرح ہوا. اسمارٹ لاک ڈاؤنس لگے, آپ کے پاس ایس ایم ایس میسیج آتے تھے, آپ کے پاس جب آپ کسی کو کال کرتے تھے تو انہوں نے آپ کو سنا کے وہ چیز یاد کرا دی تھی کہ وہ کیا بولتے تھے اور کیسے بولتے تھے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہیلتھ انفارمیشن ہے یا ہیلتھ اویئرنیس ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اب اگر ہم آ جائیں کووڈ سے پولیو کی طرف, ٹھیک ہے, تو پولیو کے اندر بھی شاید سب سے زیادہ مسنگ ایلیمنٹ اویئرنیس ہی ہے. اگر ہم دوبارہ کووڈ کی طرف چلے جائیں تو امریکن ایک رپورٹ ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ امریکنس کی ڈیتھ اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی. ٹھیک ہے, تو اب ویکسینیشن کا تو بچپن کا دوستی ہے مس انفارمیشن کے ساتھ. لوگ ویکسین کے بارے میں غلط اور صحیح دونوں باتیں کرتے ہیں. اب اگر ہم آ جائیں اپنی دوبارہ مس انفارمیشن اور انفارمیشن کی طرف, تو ہیلتھ لٹریسی کے لیے ضروری ہے. دیکھیں, ہیلتھ لٹریسی جو ہے وہ کس کا فیلڈ ہے آپ کے خیال سے؟ ہیلتھ لٹریسی ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے, ہیلتھ لٹریسی جرنلسٹ کی بھی ذمہ داری ہے, ہیلتھ لٹریسی جو ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, پبلک کی ہے, اسٹوڈنٹس کی ہے, گھر میں امی ابو کی ہے,
کسی فارماسسٹ کی ہے, کسی ڈاکٹر کی ہے, کس کی ذمہ داری ہے؟ اس میں سب کا رول ہونا چاہیے, لائک ہمارا پبلک کا بھی, اسٹوڈنٹس کا بھی, لائک اوور آل تو یہی ہے کہ مطلب بچپن سے جو ہے ظاہر ہے گھر میں ہی جب چیزیں سیکھنا اسٹارٹ کرتا ہے تو انیشلی تو پھر گھر والوں پہ بنتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ جب پروگریس کرتے جاتے ہیں, انٹریکشن بڑھتا ہے. دیکھیں جب اب ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا, یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس میں چیٹ GPT آیا اور اس نے 1 سال کے اندر سب کچھ لے لیا, ٹھیک ہو گیا. کوئی اور چیز آئے گی وہ 1 مہینے میں سب کچھ لے لے گی. تو اگر آپ اپنے آپ کو ٹائم کے ساتھ ساتھ مولڈ یا اسکلڈ بیس ٹریننگز نہیں کریں گے نا تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. سیم ہیپنڈ ود فارمیسی آلسو. فارمیسی کا کورس بہت پرانا ہے اور اس کو بہت عرصے سے انہوں نے چینج نہیں کیا تھا. پھر کچھ عرصہ کچھ ٹائم آیا, انہوں نے اس کو ڈاکٹر آف فارمیسی کر کے اس کے اندر کچھ چیزیں ڈال دیں. آج بھی فارماسسٹ کو نہیں پتا کہ کلوننگ کیسے ہوتی ہے, کون کون سے اسٹیپس ہوتے ہیں, یا جینیٹک جین ایڈیٹنگ کیا ہوتی ہے, یا سینٹرل ڈاگما کیا ہے, اور کیسے آپ کی ریپروڈکشن ہوتی ہے, کیسے آپ کا DNA سے RNA اور RNA سے آگے پروٹین اور یہ سب چیزیں کیسے بنتی ہیں, یہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں پتا جتنا ایک مالیکولر بایولوجسٹ کو پتا ہے. دور پیراسٹامول کی گولیاں ٹھپے لگا لگا کے بنانے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے. بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان سے جا چکی ہیں اور وہ اپنی تھرڈ پارٹیز کو دے چکی ہیں کہ آپ یہ گولیاں ہمارے لیے بنائیں اور آدھے پیسے آپ کے آدھے ہمارے. ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ کینسر میڈیسنس کے اوپر ہے, اور ایک بایو ٹیکنالوجی کے اوپر ہے, اور ایک وہ بہت ہی ایڈوانس مالیکولر بایولوجی کے اوپر ہے. آپ نے ٹائم کے ساتھ نہیں کیا, کوپ انڈیا نے کیا, انڈیا آپ سے آگے, آپ انڈیا سے بہت پیچھے ہیں. سیم گوز ود دا انفارمیشن اور یہ سب کچھ ٹریننگز ہے. اگر آپ ڈاکٹر کو ٹرین نہیں کریں گے کہ کیسے سمجھانا ہے آپ کی عوام کو, ٹی وی پہ آ کر, اسکرین پہ آ کر, ریڈیو پہ آ کر, مائک پہ آ کر, کسی سوشل میڈیا چینل پہ آ کر, تو ایک ٹائم آئے گا کہ آپ پھر پیچھے رہ جائیں گے. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. کووڈ کے دوران ایک ڈاکٹر نے ایک اسٹیٹمنٹ دی. اس نے کہا کہ ویکسینیشن از ویری گڈ فار امیونٹی. لوگوں نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا. امیونٹی کے بارے میں بہت زیادہ لوگوں کو نہیں پتہ تھا. لوگوں نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا اور سمجھا کہ ویکسین سے کووڈ ٹھیک ہو جائے گا. کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ ٹھیک ہے, اس کی اسٹیٹمنٹ چینج کرنی پڑی. لیٹ می گیو یو another ایگزامپل. کسی پریزیڈنٹ نے کہا کہ آپ ڈرگ ڈیش, جو بھی وہ ڈرگ تھی, اس ڈرگ کو لے لیں, آپ کی کمیونٹی, آپ کی امیونٹی بڑھ جائے گی اور آپ کی کمیونٹی جو ہے وہ کووڈ سے مطلب کہ ریزسٹنٹ ہو جائے گی. اور پورے پاکستان نے وہ ڈرگ کھا لی, ٹھیک ہے. ایون کہ لوگوں کو بلا کے وہ ڈرگ کھلائی گئی. پھر ایک اور جگہ پہ کسی سوشل میڈیا میں آیا کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ کوئی پتا ہے, اس پتے کو لے لیں, ہاں ٹھیک ہے, اس پتے کو لے لیں اور آپ اس کو پئیں, اور پھر اس کے بعد آپ کو کووڈ کچھ نہیں کہہ سکتا. پتہ نہیں کووڈ نے کچھ کہا کہ نہیں کہا, مگر پورے پاکستان کا پیٹ خراب ہو گیا. سر ہم یہاں پہ ہیلتھ انفوڈیمکس کی بات کرتے ہیں کیونکہ ہر پینڈیمک پہ ہم ساتھ ساتھ انفوڈیمک کے ساتھ بھی فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. دیٹ از مس انفارمیشن, جو کہ بات سائنٹیفکلی پروون نہیں ہوتی, ان ریلائبل بات ہوتی ہے. تو سر جیسے اب آپ نے اگزامپل دی سنا لیوز کی, کہ جو ہم لوگوں کے پاس لوگوں کو لینا اسٹارٹ ہو گیا, یہ مت انفارمیشن پھیلتی رہی اور وہ کووڈ کو ٹریٹ نہیں کر رہی تھی. تو واٹ ول یو سے اباؤٹ دس؟ یہ مس انفارمیشن کہاں تک گئی؟ اچھا دیکھیں, جب جہاں تک ہیلتھ لٹریسی کی بات ہے اور جہاں تک آپ کی ٹیکنالوجی کی بات ہے, جہاں پہ ٹیلی میڈیسن آتی ہے, جہاں پہ ٹیلی ہیلتھ آتی ہے, جہاں پہ اب تو AI ہے نا, اب تو AI بھی ہے. میں نے آئی ہیو سین پیپل آسکنگ AI کہ میرا گلا خراب ہے, مجھے کون سی اینٹی بایوٹک لینی چاہیے. چیٹ GPT AI, ٹھیک ہے. I've seen girls asking چیٹ GPT, مجھے ایکنی بہت ہیں, کون سی میڈیسن استعمال کروں. ٹھیک ہے, تو سائنس اینڈ سمٹمس ہم اس کو انفارمیشن دیتے ہیں اور وہ ہمیں ڈائگنوسس کر کے جاتے ہیں. یہ تو مجھے آپ بھی لگ رہی ہیں ایسی, وتھ سائنس اینڈ سمٹمس ہم دیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. تو دس کین بی دا فیوچر, پیپل آسکنگ چیٹ GPT اباؤٹ ایوری تھنگ. اچھا, آئی ہیو آسکڈ فیو کویسچنس جو کہ مجھے کہیں سے انفارمیشن نہیں مل رہی تھی, ناٹ اباؤٹ ہیلتھ, مگر اس نے مجھے بہت اچھے آنسر دیے. ٹھیک ہے, دس از ویری گڈ. وی آر ڈوئنگ اے پروجیکٹ آن اٹ آلسو, کہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا سیٹ ہے جس کو ہم اب یوز کرتے ہوئے
پاکستان, اچھا ایک چیز اور بھی ہے, ڈیٹا فرام این ایڈوانس کنٹری, اور پھر اس کو اس الگوریدم کو یوز کرتے ہوئے ان کی انفارمیشن کے آنسرس, ان کے کویشچنس کے آنسرس, اور وہی انفارمیشن کے وہی الگوریدم یوز کرتے ہوئے ہمارے کویشچنس کے آنسرس ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, سینیریو بیسڈ ہوتے ہیں, یہاں کی انفارمیشن اور یہاں کا اور انوائرمنٹ اور چیزیں اور ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. تو سیم گوز ود دا ہیلتھ آلسو. ایک بندے نے پوچھا اس کی اور چیز ہے, اور اب جس طرح میں کہتا ہوں ایک پیشنٹ میرے پاس آیا, اس کو میں کہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ نا پانی کم پیا کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا اس کے اندر کوئی اور کڈنی بیسڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کے متعلق میں ایک بات کہہ سکتا ہوں. اور اگر میں اس چھوٹے سے میری اس چھوٹی سی بات کو, اس لائن کو, بیک گراؤنڈ کو نکالتے ہوئے آپ لوگ اس کو کٹ کر کے پبلش کر دیں اپنے سوشل میڈیا چینل کے اوپر, تو اس کو میل انفارمیشن بولیں گے. بات میں نے ٹھیک کی تھی اس بندے کے لیے, بات ٹھیک ہے مگر کانٹیکسٹ چینج ہو گیا ہے, تو یہ میل انفارمیشن ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر ہم کہیں کہ ڈس انفارمیشن, تو ڈس انفارمیشن جو ہے نا, اچھا مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن یہ دونوں میں ایک چیز کامن ہے کہ یہ غلط بات کو پھیلانے کے لیے یوز کی جاتی ہے, مس بھی اور ڈس بھی. اب ڈس میں کیا ہے, ڈس انٹینشنلی ہوتی ہے, جیسے کسی ملک نے کسی ملک کے بارے میں کوئی بات پھیلا دی جو کہ اس میں نہیں تھی, ٹھیک ہے. تو اب اس کا انٹینشن کیا تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ پینک ہو جائے وہاں پہ, اس جگہ پہ وہ سوچیں یہ ایسے ہو گیا, وہ ایسے ہو گیا, یہ وہ. اور اگر یہ بات آپ تک پہنچی اور انجانے میں آپ نے پھیلا دی تو وہ مس میں آ گیا. تو پاکستان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مس تو ہے ہی ہے نا, ہم نے ہمارے پاس جو چیز پہنچی ہے وہ آگے 50 لوگوں کو پہنچانا تو میرا فرض ہے. ہاں وہ تو میرا فرض ہے, میں نے کچھ نہیں پوچھنا, کچھ نہیں سوچنا, کچھ نہیں دیکھنا. اور پھر بہت سارے اسکالرز ہیں ہمارے پاکستان میں جو کہ فیس بک سے ڈگری لیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کی بورڈ وارئرز. ہاں, تو ان کو تو وہ تو آپ کو کوئی قرآن کی بات بھی بتائیں گے نا, تو شاید وہ ریفرنس فیس بک کا دیں گے کہ میں نے فیس بک پہ یہ چیز دیکھی گئی ہے. اور میں نے ایک جگہ پہ پڑھا ہے کہ بہت زیادہ چیزیں جان کے فیس بک پہ ان کی لوکل لینگویج میں ڈالی جاتی ہیں اس سوسائٹی کے اندر اس چیز کو پروڈیوس کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. ابھی پچھلے دنوں ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی, جس اسٹڈی کے اندر ہم لوگوں نے ریلیجس اسکالرس سے پوچھا کہ آپ کو ویکسینس کے متعلق کیا مسئلہ ہے, کہ آپ نے کبھی خطبے کے اندر, کبھی کسی کیمپ کے ساتھ مل کر ویکسینس کی پروموشن کے لیے کوئی کام کیا. تو ان کا 90% کا ایک ہی سوال تھا کہ ہماری ٹریننگ ہی کبھی نہیں ہوئی, ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ کیا بتانا ہے, کیسے بتانا ہے, کس کو بتانا ہے, کیوں بتانا ہے. کچھ لوگوں کا یہ تھا مور دین 50% کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ویکسین کے اندر چیز کیا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ویکسین کے اوپر تو میڈ ان ڈیش ڈیش کنٹری لکھا ہوا ہے, پاکستان لکھا ہی نہیں ہے, تو میں کیسے غیر ملکی چیز بغیر دیکھے, بغیر پتائے, بغیر سوچے, بغیر جانے کسی کو بچے کو لگوا دوں, ٹھیک ہے. پھر کئیوں نے کہا کہ کیا یہ حلال ہے, اس کے اندر چیزیں جو ڈالتے ہیں وہ حلال ہے, یہ کوئی حرام چیز تو ہمیں نہیں دے رہے. تو لائک دے آر ویری اوتھینٹک کویشچنس, یو کی ناٹ ڈینائی کہ یہ غلط سوال تھا, مگر بات یہ ہے کہ کیا آپ نے اس کو ابھی تک کاؤنٹر کیا, کیا آپ اس لیول تک, کیوں ایک بہت بڑا گیپ ہے ہماری کمیونٹی کے ساتھ اور ہماری ہائر جو ہمارے آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ. تو وہ جو گیپ ہے وہ کمیونیکیشن کے علاوہ, تو جیسے اب آپ یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, اس پوڈ کاسٹ کی سیٹنگ کے لیے اگر میں کہوں کہ نیکسٹ کل پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, مگر آپ لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرنی, چپ کر کے سیٹنگ کریں, کوئی کسی سے بات کرنے کے لیے الاؤڈ نہیں ہے. کوئی چیز کہیں ہوگی, کوئی کہیں ہوگی. تو اگر آپ اس کمرے کو بغیر بات کیے نہیں چلا سکتے تو اس ملک کو کیسے چلائیں گے؟ سر ایک اور لائک مسکنسیپشن بہت زیادہ ہے کہ ون میڈیسن ڈز ناٹ فٹ ایٹ آل. ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا میرا گلا خراب تھا, میں نے ایزومیکس لے لی, اچھا میرے بھائی کا بھی ہوا, اچھا تم بھی ایزومیکس لے لو. یہ ہوتا ہے کہ لائک اب مے بی وہ پینسلین الرجک ہو, اس کو کوئی ریئیکشن آ جائے, تو ہم لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے اچھا میں نے یہ دوائی لی ہے تو میں ٹھیک ہو گئی ہوں, تو آپ بھی لے لیں تو آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہے کہ ہمارے پاس جو نوٹڈ پرسکرپشن ہوتی ہے وہ بالکل ویسی ہی ہم لوگ دوسروں کو بھی پرسکرائب کر دیتے ہیں. میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے, آپ کے ساتھ بھی یہ
یہ مسئلہ ہے, تو آپ اس کو کیسے لائک پرسنلائز میڈیسن کو آپ کیسے بتائیں گے کہ ہر لوگوں کی ہر جو میڈیسن ہوتی ہے جو ایج پہ ڈفرینٹ فیکٹرس پہ ڈپینڈ کرتی ہے, ہر کسی کی پرسکرپشن ڈفرینٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادرس. بہت اچھا کویشچن ہے, بہت ایک نا کہتے ہیں ہاٹ ٹاپک ہے اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کے متعلق. بٹ اٹس ناٹ اباؤٹ AMR, اٹس اباؤٹ لائک ایوری تھنگ, ایون انکلوڈنگ پیناڈول, پیراسیٹامول, ملٹی وائٹامنس وغیرہ بھی اس میں ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ ایز اے فارماسسٹ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک ملٹی وائٹامن ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے 30 ایئرس, ایک پہ لکھا ہوا ہے ملٹی وائٹامنس فار ٹین, ایک پہ لکھا ہوا ہے ملٹی وائٹامن فار کڈس, ایک پہ لکھا ہوا ہے ملٹی وائٹامن فار 50+ وومن, ٹھیک ہے. ایز اے فارماسسٹ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو 50+ وومن والی ملٹی وائٹامن ہے اس میں آئرن نہیں ہوگا, کم ہوگا, کیونکہ ان کو آئرن کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ, ٹھیک ہے. اب جو ٹین ایجرز میں ہوں گے یا 20s والے لوگ ہوں گے ان میں آئرن زیادہ ہوگا. 30s میں اگر آپ پریگنینسی کے لیے ساتھ دیکھیں گے تو اس میں اور چیزیں ساتھ, فولک ایسڈ ہوگا, چیزیں ہوں گی, اسی طرح کمبینیشن کی جائے گی. اگر ایک سمپل ملٹی وائٹامن ایک دوسرے کا نہیں یوز کر سکتے تو ہاؤ کین یو یوز اینٹی بایوٹکس. اور پاکستان کے اندر تو بہت زیادہ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں خاص طور پہ ایکنی کے متعلق کہ خواتین جو ہیں وہ اینٹی بایوٹک کریمز آئنٹمنٹس یوز کر رہی ہیں اور پرسکرائب ان کی پارلر والیوں نے کی ہے کہ مجھے پارلر والی نے کہا تھا کہ آپ یہ والی کریم لگائیں آپ کے دانے ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں یہ تو ہے کہ لائک بہت زیادہ پرسکرپشن ہر کوئی بندہ ہر کوئی پرسکرائب کر رہا ہے which is not allowed. ٹھیک ہے. اور میں نے بہت زیادہ جہاں میں جا کے آیا ہوں اپنی باربر کی شاپس کے ساتھ جو سیلونز ہیں وہاں پہ یہ جو آتی ہے کلینڈامائسین لوشن فارم میں وہ سامنے پڑا ہوتا ہے. کسی کا دانہ نظر آیا تو کلینڈامائسین ساتھ ہی اس کے اوپر رب کر دیتے ہیں. لوگ بھی کہتے ہیں یار وہ بہت سیاح بندہ ہے, بہت سیاح بندہ ہے, اس کو پتہ ہے میڈیسن کے بارے میں. تو یہ لائک وی ہیو ٹو ڈیفائن دا سیاح پن آلسو, ٹھیک ہے. تو جب آپ نے آئی سین پیپل جو ہیپیٹائٹس کا علاج کرتے ہیں اور انہوں نے رپورٹس رکھی ہوتی ہیں اپنے پاس کہ ہم نے اس کا علاج کیا, اس کا علاج کیا, اس کا علاج کیا, اور ہیپیٹائٹس تقریباً کوئی اراؤنڈ 15 to 20% خود بخود کئی لوگوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس کچھ پرسنٹیج ہیں جو ٹھیک ہو جاتے ہیں, انہوں نے انہی کی رپورٹس رکھی ہوتی ہیں, اور باقی جو ان سے نہیں ٹھیک ہوئے ہوتے ان کی رپورٹس وہ رکھتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارے لوگ انہی کو پیر مان رہے ہوتے ہیں یا کیا کہتے ہیں حکیم مان رہے ہوتے ہیں. دس از ٹرو کہ آج سے 200 سال پہلے یا 100 سال پہلے حکمت ہی تھی, یہ ڈاکٹرز نہیں تھے, سب کچھ نہیں تھا, مگر دے ور آلسو لائک پیپل ود ایکسپیرینسز, ود ایجوکیشن, ود ایوری تھنگ ایلس, جو ان کو سکھایا گیا, بتایا گیا, جو انہوں نے اس پہ ٹائم گزارا. وہ اس طرح تھوڑی تھا کہ ایک گدی نشین ہے جی, ابو چلے گئے تو بچہ آ گیا. اب تو وہ گدی نشینی والا سین آ گیا نا کہ ایک حکمت ایک حکیم صاحب فوت ہوئے, دوسرے اس کے بیٹے چھوٹے حکیم صاحب آ گئے. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. تو اس لیے اس چیز کے اوپر بھی دیکھیں ڈگریز آنا شروع ہو گئی ہیں. پاکستان میں حکمت کی ڈگری ملنا شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, ملتی ہے, سب کچھ ہے, مگر اس کے اوپر کام اگر کیا جائے. اب جیسے لیٹ سپوز کہ اگر میں فارمیسی کے بارے میں بات کروں تو فارماسسٹ جو ہے وہ اس کو کمیونٹی فارمیسی کے اوپر ہونا چاہیے, ہر ٹائم ہونا چاہیے. اچھا اگر آپ کہتے ہیں فارماسسٹ کی ضرورت نہیں ہے, فارمیسی ٹیکنیشین ہی کافی ہے, تو پھر فارماسسٹ کس لیے ہے؟ ٹیکنیشین تو اس کی سپورٹ میں کام کرتا ہے نا, پھر فارماسسٹ کس لیے ہے؟ تو یہ تو میڈیکیشن ہماری لائک ڈسپینس ہو رہی ہے, فارماسسٹ شوڈ بی دیئر ٹو کاؤنسل. ہاں نہیں, یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے کلینک میں, ڈسپینسر بھی چلا لے گا کلینک, ٹھیک ہے. تو ڈسپینسر کو اجازت دے دیں, ڈسپینسر بھی کلینک کھولے, دی ہوئی بھی ہے انہوں نے. وہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں وہ اپنے کلینک کھول سکتی ہیں, ٹھیک ہے. نرسز ایون وہ کوئی کر کے کورس آگے کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اب اس چیز کو مزید ٹائم کے ساتھ ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے, ورنہ وہی والی بات ہے کہ ایک ٹائم آئے گا کہ آپ پیچھے رہ جائیں گے اور ٹیکنالوجی آپ سے بہت آگے نکل چکی ہوگی. تو اس کو ٹائم کے ساتھ ساتھ کوپ کرنے کی ضرورت ہے کہ اب کیا ٹریننگز کریں. میں نے پہلے بتایا کہ ڈاکٹرز کو, فارماسسٹ کو, ہمیں ان ڈسپلنس کو کمبائن کرنا پڑے گا, مرج کرنا پڑے گا, اور ہمیں ہیلتھ لٹریسی, ہیلتھ کمیونیکیشن, ہیلتھ جرنلزم,
ان سب چیزوں کو آگے لے کے آنا پڑے گا. ہیلتھ جرنلزم کے لوگ بھی بہت کم ہیں پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو ہمیں تھوڑا سا ڈیولپ, جب یہ ڈپارٹمنٹس بنیں گے تو پھر آپ آگے اس بارے میں بات کر سکتے ہیں. سر, ڈیجیٹل لٹریسی کی بات ہو رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ویریفائی کرنا چاہیے کوئی بھی اگر اس طرح کی ہیلتھ ریلیٹڈ کوئی آتی ہے نیوز؟ کیا سورسز ہے جہاں سے ہاں, کیا سورسز ہیں, یا آپ کا ایک پروسیس کیا ہونا چاہیے کہ اچھا آپ کے پاس خبر آئی ہے تو اس کو آپ ویلیڈیٹ کریں, ویریفائی کریں؟ گوگل نہیں ہے, اور 99.9% لوگ یہی سمجھتے ہیں گوگل ہے, کرتے ہیں, ٹھیک ہے. گوگل نہیں ہے. تو اس کی انفارمیشن آپ کہاں سے آتی ہے؟ آپ کسی ایکسپرٹ سے پوچھ سکتے ہیں, آپ کسی اپنے ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں, آپ کسی آرٹیکل سے پڑھ سکتے ہیں جو جہاں پہ ریسرچ ہوئی ہے. اچھا, ہمارے یہاں ایک اور چیز بھی ہے کہ لوگوں کو آرٹیکل تو بہت دور کی بات ہے, گراف بھی سمجھ نہیں آتے, ٹھیک ہے. میں ایون کہ وہ جو انگلش لٹریسی ٹیسٹ ہوتے ہیں آئلٹس یا یہ سارے, ان میں آپ کو گرافس کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ کہ یہ گراف ہے, اس میں ذرا ایکسپلین کر کے بتائیں آپ اس گراف کو کیسے ایکسپلین کریں گے. لوگوں کو گراف ایکسپلین کرنا بھی نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ریفارمس چاہیے اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اندر. ہمیں, میں نے پہلے بتایا, ہمیں انٹینشنلی ان اویئر رکھنے کی کوششیں بھی کی جا سکتی ہیں, چاہے کسی گروہ سے, چاہے کسی ملک سے, چاہے کسی منصوبے سے. تو وہ سب چیزیں آپ کی ہیلتھ ایجوکیشن, ہیلتھ ریفارمس کے اندر بھی ہیں کہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے, کہاں پڑھنا ہے, کس لیے پڑھنا ہے, کہاں سے پڑھنا ہے, کتنا پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. تو جیسے کوئی بھی ایجوکیشن ہے, چاہے وہ ہیلتھ کے متعلق ہے, چاہے وہ اسلام کے متعلق ہے, چاہے وہ کہیں بھی ہے, ویریفیکیشن تو ہر چیز کی ضروری ہے. اور پھر وہی بات میں نے پہلے بتایا کہ میل انفارمیشن کا بہت بڑا ایک رول ہے اس کے اندر. انفارمیشن کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے بہت ساری لوکل اور بہت ساری انٹرنیشنل ویب سائٹس ہوتی ہیں. اچھا, اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر انفارمیشن کو 100% ایکسیپٹ کر لیں. فار ایگزامپل, میں کہتا ہوں کہ ویپس آر ناٹ گڈ. کچھ کمپنیز کلیم کرتی ہیں کہ ہمارے ویپ کے اندر تو نکوٹین ہے ہی نہیں, یہ تو صرف فلیورڈ ہے. اٹس ناٹ بیڈ. اٹس ناٹ بیڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اٹس ناٹ گڈ یا اٹس گڈ, ٹھیک ہے. اٹس ناٹ بیڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اٹس گڈ. اچھا, سیم اب یہ چیزیں اتنی نئی ہیں کہ ان کے اوپر کمپلیٹ انفارمیشن نہیں آئی ابھی تک. ہمیں اس کے کانسیکوینسز اوور دا ٹائم آف 5 years, 10 years, 20 years, 15 years نہیں پتہ. دے کین بی لنکڈ ود اینی ڈیزیز جو کہ اس کی وجہ سے ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. لوگوں کو سگریٹس کے بارے میں, ٹبیکو کے بارے میں روکنے کی بہت ساری اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, جیسے کہ ٹیکسیشن بھی اس کے اوپر ایک ہے. آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں اور آپ چیزیں بڑھا دیتے ہیں. تو میں اگر کہوں کہ میں یہاں پہ سگریٹ لگاؤں اور میں کہوں کہ میں نے سگریٹ ساتھ ساتھ پینا ہے, تو آپ کہیں گے یار یہ کیسا بندہ ہے, سگریٹ پی رہا ہے اور یہاں پہ پی رہا ہے. اور میں کہتا ہوں بھائی میں میرا نکوٹین لیول لو ہو رہا ہے, مجھے چاہیے. تو اس کے لیے پیچز بھی ہیں, اس کے لیے گمز بھی ہیں, اس کے لیے اور چیزیں بھی ہیں. مگر کیا سگریٹ یا کیا لنگ کینسر پاکستان میں نمبر 1 پہ ہے؟ نہیں. پاکستان میں نمبر 1 پہ ڈائبٹیز ہے. اور اگر میں یہاں پہ 5 گلاب جامن منگوا لوں اور کھانا شروع کر دوں, کوئی نہیں روکے گا. تو آپ روکیں گے بھی نہیں, آپ مانگیں گے بھی کہ سر اکیلے کھا رہے ہیں آپ. تو یہ چیزیں ساری کی ساری لنکڈ ہیں انفارمیشن کے ساتھ. آپ کے پاس آپ کے کلچرل سوسائٹی کے نارمس کے ساتھ, آپ کے بیہیویئر, پبلک ہیلتھ کے اندر ایک بیہیویئر ایکٹس بھی ہیں, تو آپ کے بیہیویئر کے ساتھ تو بہت ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے انٹرنیشنل ویب سائٹس کے اوپر, مگر وہ انٹرنیشنل ہوتی ہے, وہ ان کے کانٹیکس میں ہوتی ہے, اور وہ بہت ساری آپ کے ساتھ لنکڈ بھی ہے, بہت ساری نہیں بھی ہے. مگر آج کل پاکستان کے اندر جو انفارمیشن آتی ہے ہمارے سرکاری اداروں سے, وہ اچھی ہے, اوتھینٹک ہے, ہمارے کام کی ہے, لوگوں تک پہنچتی بھی ہے. اب تو SMS بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے, ایون کہ آپ کے کلائمیٹس کے لنکڈ بھی SMS آتے ہیں. تو اچھا, اب ایک اور چیز ہے, ہم کلائمیٹ کے اوپر بہت سارا کام کر رہے ہیں. اب کلائمیٹ کے آگے جو کانسیکوینسز ہیں ہیلتھ کے اوپر, اس کے اوپر ابھی ہم کام نہیں کر رہے. تو کیوں نہیں کر رہے, ابھی سے کیوں نہیں اسٹارٹ کر رہے؟
ہم لوگ ویٹ کیوں کرتے ہیں بات کے بگڑنے کا؟ تو اس لیے WHO ہے، یونیسیف ہے، CDC ہے، NIH ہے، اور ہیلتھ کی اتھارٹیز ہیں، یہ جتنی بھی ہیں یہ آپ کو بتاتی ہیں آپ کی ہیلتھ کے بارے میں. آپ کی کوئی اور پینڈیمک ہے، اینڈیمک ہے، کوئی بھی ڈیزیز کا آؤٹ اسپریڈ ہے، آؤٹ بریک ہے، کچھ بھی ہے، ان کے بارے میں انفارمیشن لوکلی آتی ہے. ہماری NIH کی پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر آتی ہے، آپ کے اخباروں میں آتی ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے تک پہنچتی ہیں اور وہ پھر ہمارے لیے بہتر ہیں، ہمارے لیے اچھی ہیں. Like that is approved information from that websites. سر اگر ایک ہم دیکھیں ایسپیکٹ کہ اچھا لوگ جو ہیں جتنا پڑھا لکھا ہے، مطلب کسی نے PhD کی ہوئی ہے، ماسٹرز کی ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، تو اس کو اتنی زیادہ ہیلتھ لٹریسی ہوگی. ایک یہ بڑا مطلب کہہ سکتے ہیں مسکنسیپشن ہے. ہم نے بھی اسٹڈی کی تھی ایک جو وہ انسولین ہیزیٹنسی پہ تھی، اور اس کے ریزلٹس جو ہے وہ یہ نکلے تھے کہ اچھا ایجوکیشن لیول امپیکٹ تو کر رہا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس نے PhD کیا ہو تو وہ انسولین وہ ہیزیٹنٹ نہ ہو. بڑے لوگ ایسے بھی تھے کہ بہت ایجوکیٹڈ تھے وہ، اور ان کو جو ہے مسکنسیپشن تھی کہ اچھا وزن بڑھا دیتی ہے، یہ کر دیتی ہے، ہمارا جسم خراب ہو جائے گا، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو سر اس کو کیسے ٹیکل کریں، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ لٹریسی کو اس اوور آل کانٹیکس میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیے، میں نے سب سے پہلے بتایا کہ کاپی دی فریم ورکس کسی ایسے ملک سے جو جیسے انہوں نے ٹیکل کیا. آپ کے پاس تو کم PhD ہوں گے، ان کے پاس زیادہ PhD ہوں گے. آپ کے پاس کم لوگ پڑھے لکھے ہوں گے، ان کے تو بہت سارے پڑھے لکھے تھے. میں نے جو یورپ میں ٹائم گزارا ہے اس کے دوران جو میں نے میڈیا دیکھا ہے ان کا، جو میں نے کووڈ کے دوران انٹرنیشنل میڈیا کی نیوز دیکھی ہیں، جو میں نے اس کے بعد بھی آج تک کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو ایک آپ لوگ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو پاکستانی میڈیا کو چھوڑ کے انٹرنیشنل میڈیا کو زیادہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو ایون کہ ایسے بھی ہے کہ جو جرمن میڈیا ہے اس کا ایگریمنٹ ہے کہ ان کی جو سیلریز ہیں اور سب کچھ ہے وہ پبلک سے آتی ہے، وہ سرکاری نہیں ہے. تو ان کا یہ ایگریمنٹ ہے کہ جو انفارمیشن آئے گی وہ بھی مینیپولیٹڈ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں کریکٹ ایگزیکٹ انفارمیشن چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب کویشچن یہ ہے کہ اس سے کیسے ٹیکل کیا جائے. ہمارے جو ان کا وے آف ایکشن تھا وہ یہ تھا کہ وہ ڈفرینٹ سرویز کرواتے تھے، ڈفرینٹ اسٹڈیز ہوتی تھیں، ان کے جو ریزلٹس آتے تھے وہ کسی فارم میں، چھوٹے سے فارم میں، کسی آرٹیکل میں، کسی جگہ پہ پبلش ہوتے تھے، اور پھر وہ پھیلتے تھے پورے ملک کے اندر، پورے شہر کے اندر. لوکل میڈیا الگ تھا، نیشنل الگ تھا، سٹی کا الگ تھا، اور بس اسٹیشنز پہ آپ کو وہ اخبار وغیرہ پڑھی ہوتی تھی. ہمارے یہاں تو اخبار کا ٹرینڈ ہی ختم ہو گیا، تو وہاں پہ آج بھی اخبار ملتی ہے، اور صبح کے ٹائم ہر جگہ پہ اخبار آتی ہے. لوگ جب بس میں، ٹرین میں بیٹھ کے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی خبریں ایسی نہیں ہوتی کہ جو کہ بہت ہی مطلب کہ نا آؤٹ آف دس ورلڈ ہوں. ٹھیک ہے. ان کی انفارمیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ ایک اسٹڈی ہوئی اور وہاں پہ اتنے لوگوں کے ساتھ یہ تھا، تو اتنی اسٹڈی کے اندر اتنے ایکسپیریمنٹس کے ساتھ یہ ہوا، اس کے ساتھ اس طرح ہوا، اس کنٹری میں یہ پرسنٹیج اتنی ہو گئی ہے. ایون دوسرے ملکوں کے بارے میں بھی انفارمیشن لکھی ہوتی ہے، چیزیں بتائی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، دیکھی جاتی ہیں. وہ خود بھی کاپی کر رہے ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی ندی کو ناپنا ہے تو اس میں کود کے ہی ناپنا ہے. ٹھیک ہے. اور بھی بہت سارے راستے ہیں کہ آپ اس کو ناپ سکتے ہیں. تو ایسا ایجوکیشنل اور ایسا ایک انوائرمنٹ بنایا جائے کہ جس کے اندر آپ کی آنکھوں سے، آپ کی نظر سے وہ چیزیں گزرتی رہیں، چیزیں دیکھتی رہیں. ایک وہ ہے میرا خیال ہے گیلپ ہے کہ، اور اس طرح کی کچھ اور ہے. ہاں ٹھیک ہے. اس طرح کی سروس بڑھیں اور آئیں اور اخباروں میں آئیں، اور اس کے اوپر بات کی جائے. سیم گوز ود دا مدر فیڈ آلسو. کیوں یہ ٹرینڈ بنا دیا گیا ہے کہ نہیں، بچہ کسی 4-5 ہزار کی فیڈر میں دودھ پیے گا اور وہ پاؤڈر ملک ہوگا تو بچہ زیادہ ہیلدی ہوگا.
سر ابھی ہم بات کرتے ہیں میڈیکیشن ایڈہیرنس پہ. تو ہم لوگوں کے پبلک ہیلتھ میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, لوگ اپنا کورس کمپلیٹ نہیں کرتے. جیسے کوئی انفیکشن ہوگی, تھوڑا سا ان کو آرام آ گیا کھانسی کا بخار کا, وہ مطلب میڈیسن کو چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ اس چیز کو کیسے ایڈریس کرنا چاہیں گے؟ اینڈ سیکنڈلی سر, جو ہمارے پاس کرونک ڈیزیزز ہوتی ہیں جیسے ڈائبٹیز ہوگی, ہائپر ٹینشن ہو گیا, تو لوگوں کا یہ ہوتا ہے اچھا آج صبح میں نے اپنی شوگر چیک کی تھی, آج تو میری شوگر ٹھیک ہے تو مجھے آج میڈیکیشن نہیں لینی چاہیے. فار ایگزامپل لائک ہمارا آج بی پی نارمل ہے تو آج ہمیں میڈیکیشن نہیں لینی چاہیے. تو کرونک ڈیزیزز میں میڈیکیشن تو ہمیں لینی ہی چاہیے. تو آپ اس چیز کو کیسے ایڈریس کریں گے کہ ہاؤ امپورٹنٹ از میڈیسن ان کرونک ڈیزیزز, اور جو لوگوں کا اینٹی بایوٹک میں جو لوگ کورس چھوڑ دیتے ہیں, لائک ہاف کورس کیا, آرام آ گیا, چھوڑ دیا, تو ریزسٹنس بھی ہمارے پاس ڈیولپ ہو جاتی ہے. اینٹی بایوٹک کے کورسز کمپلیٹ کرنا ہم سب کو پتہ ہے کہ ضروری ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ اگر ہم اینٹی بایوٹک کا کورس کمپلیٹ نہیں کریں تو ہم غلطی کر رہے ہیں. اب اس غلطی کو گناہ بنانا پڑے گا, لوگوں کو اس اویئرنیس اتنی دینی پڑے گی کہ یہ غلطی نہیں ہے, یہ گناہ ہے. اب یہ گناہ کیوں ہیں؟ کیونکہ کل کو جو AMR پھیلے گا وہ آپ اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے اشارہ توڑنا غلطی ہے یا گناہ ہے. تو جان بوجھ کے آپ توڑ رہے ہیں تو دیٹ از گناہ. ٹھیک ہے, اب وہ گناہ اس لیے ہے کہ آپ توڑ کے جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے ارادہ قتل ہے, آگے جو آئے گا میں اس کو ماروں گا. تو یا آپ توڑ کے جا رہے ہیں اور کوئی آپ کو آگے مارے گا اور آپ خودکشی کرنے کی انٹینشن سے جا رہے ہیں. ہاں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ نے سگنل توڑا ہے تو آپ کو چلان ہوگا ہی ہوگا. تو اب ہمیں وہ ایک اس اسٹیج پہ لے کر آنا پڑے گا اس پوری قوم کو کہ وہ اس غلطی کو گناہ سمجھ لے کہ یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ اشارہ توڑنا ہے, کیونکہ آپ جو ریزسٹنس پھیلانا میں نے بچہ دیکھا ہوا ہے جس کو ریزسٹنس تھی اینٹی بایوٹک کی اور وہ سروائیو نہیں کر سکا. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا ہاسپٹل ہے ادھر اسلام آباد میں, وہاں کا واقعہ ہے. اور آپ سوچیں کہ اگر خدا نخواستہ آپ ایسے بچے کے پیرنٹ ہو اور آپ کا بچہ آپ کو جس پہ کوئی دوائی کام ہی نہیں کر رہی اور غلطی بھی اس بچے کی نہیں ہے, تو پھر آپ پہ کیا گزرے گی. ٹھیک ہے, تو اب اسی طرح اگر آپ جب تک آپ لوگوں کو بتائیں گے نہیں کہ یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کا کاز یہ ہے. اب تو ایک بہت اچھی ٹرم آ چکی ہے جس کا نام ہے ون ہیلتھ, جس کو ون ہیلتھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ون ہیلتھ میں کیا ہے کہ کوئی بھی بیماری انسانوں سے جانوروں میں, جانوروں سے انسانوں میں, یا انوائرمنٹ میں, پلانٹس میں, کسی اور چیز میں جا سکتی ہے, آ سکتی ہے, آپس میں انٹر لنک میں. ٹھیک ہے, ابھی ایک بنگلہ دیش میں اسٹڈی ہوئی ہے پچھلے اسی سال 2025 میں, انہوں نے دیکھا کہ اینٹی بایوٹک کی جو جینز ہیں وہ ہاسپٹل سے ویسٹ کے تھرو نکلتی ہوئی یا انڈسٹریل زون سے ویسٹ کے تھرو نکلتی ہوئی آپ کے جو بیکٹیریاز ہیں اور جو آپ کی جتنے بھی سیوریج سسٹم کے اندر ایک پورا انوائرمنٹ ہے اس سے ہوتی ہوئی روڈنٹس کے اندر آ گئی, آپ کے چوہوں کے اندر آ گئی ہیں. اب چوہوں میں اینٹی بایوٹک چوہے نے کون سا کورس پورا نہیں کیا اینٹی بایوٹک کا. ٹھیک ہے, تو وہ گھومتی گھومتی چوہوں تک آ گئی ہیں, وہ گھومتی گھومتی پرندوں تک چلی گئی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ سارا کچھ انٹر لنکڈ ہے. آج جو آپ ایک گولی نہیں کھا رہے, کچھ اور نہیں کر رہے, تو اس کا مطلب ہے کانسیکوینسز اس کے بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. آپ اپنے آنے والی نسل کے لیے یہ چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ٹائم آئے گا کہ اینٹی بایوٹک جس طرح آپ کہتے ہو کہ یہ فرسٹ کلاسیفیکیشن ہے, یہ سیکنڈ کلاسیفیکیشن ہے, یہ تھرڈ کلاسیفیکیشن ہے, ایک ٹائم آئے گا آپ کی یہ کوئی کام نہیں کریں گی. یا جس طرح ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی بندہ کسی جگہ پہ جا کے کہتا ہے کہ مجھے وہ گلا خراب ہے اور مجھے آپ اموکسل دے دیں, تو آئی ایم ڈیم شیور کہ وہ آگے جو آپ کا فارمیسی آنر ہوگا یا شاپ کیپر ہوگا وہ اس کو ایک دفعہ کہے گا کہ نہیں آپ ازیتھرومائسین ٹرائی کریں. ٹھیک ہے, کووڈ کے اندر ہم لوگوں نے بہت ازیتھرومائسین کھلائی ہے, بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اب یہ بات ہوگی AMR کی. اگر ہم بات کریں آپ کی کرونک ڈیزیز کے بارے میں, تو پاکستان کے اندر اسٹروک ریٹ بھی بہت زیادہ ہے. اب اتنے زیادہ اسٹروکس ہوتے ہیں, اس کے ریزنز یہی ہیں کہ لوگ دوائی لیتے نہیں ہیں. جس دن BP ٹھیک ہے اس دن نہیں لی, جس دن شوگر ٹھیک ہے اس دن نہیں لی. ان کا تو ایک ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. یہ تو اگر آپ نے ایک دن دوائی کھائی یا آپ لگاتار کھاتے آ رہے ہیں تو شاید اگلے 3-4 دن آپ نہیں کھائیں گے تو آپ کی پھر بھی نارمل رہے گی, اور پھر اس کے بعد شاید وہ ایک دم سے اسپائک کرے گی. تو وہ جو فلکچویشنز آتی ہیں وہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں, اور اسی وجہ سے آپ کے انوائرمنٹ کے اندر, آپ کی سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ لوگ ہیں جو کہ اس کے کانسیکوینسز سے دیکھنے پڑتے ہیں ان کو. ہاں, بلکہ ایون یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک گولی چھوڑ دی 1-2 دن, اس کے بعد جب اس کی فلکچویشن میں بہت زیادہ شوٹ کر گیا تو وہ ایک گولی کی جگہ 2-4 اکٹھی کھا لیں گے, اور پھر اس کے الگ کانسیکوینسز ہوتے ہیں, الگ سائڈ افیکٹس آئیں گے اس کے. سر یہ انتہائی امپورٹنٹ کویشچن ہے جو کہ آئی وانٹ کہ پبلک ہیلتھ کو پتہ چلے کہ ہر اینٹی بایوٹک کے ہر انفیکشن کے لیے ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں جو بھی کوئی انفیکشن ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ چلے اینٹی بایوٹک لے لیتے ہیں, اینٹی بایوٹک لے لیں گے فوراً آرام آ جائے گا. تو از ایوری اینٹی بایوٹک فار ایوری انفیکشن؟ اگر میں ڈاکٹر ہوں اور میرا ایک کلینک ہے اور میں کلینک میں بیٹھا ہوں اور ایک پیشنٹ میرے کلینک میں ابھی انٹر نہیں ہوا, ابھی وہ صرف سٹیپس پہ ہے, ابھی اس نے پہلا قدم لیا ہے, اس کے ذہن میں پہلا سوال یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ میں ڈاکٹر کے کلینک میں آ گیا ہوں, اب میں ٹھیک ہو کے واپس جاؤں گا, جلدی آرام. یہ تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اب وہ اندر جب آیا ہے, اس نے مجھ سے میڈیسن لی ہے, تو اس کے ذہن میں پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر مجھے دوائی دے گا اور میں واپسی پہ جب اس اسٹیپ پہ پہنچوں گا تو میں ٹھیک ہو چکا ہوں گا, ورنہ یہ ڈاکٹر کسی کام کا نہیں ہے, ورنہ یہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں. اس کے ذہن میں پہلی بات یہ ہے. اور ڈاکٹر کے ذہن میں پہلی بات یہ ہے کہ اس کو میں نے وہ دوائی دینی ہے کہ واپسی پہ اس اسٹیج تک پہنچتے سے پہلے یہ ٹھیک ہو, ورنہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ بیہیویئر جو آپ کے ایک نارمز ہیں نا, یہ ان کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر بھی اس کو ہائی ڈوز دے گا, ڈاکٹر بھی اس کو اسٹیرائڈ دے گا, ڈاکٹر بھی اس کو ہر چیز لکھ کر دے گا جو وہ دے سکتا ہے, اور پیشنٹ بھی وہ سب کچھ لے گا ایک ڈوز, کیونکہ ڈاکٹر بھی اس کو کہے گا کل پھر آنا, کل کی خوراک کل دیں گے, اور پیشنٹ بھی کہے گا اچھا اگر ٹھیک ہو گیا تو پھر کل آؤں گا. اب مجھے بتائیں کون ٹھیک ہو کے واپس آتا ہے؟ کوئی نہیں آئے گا. اور کون نہیں ٹھیک ہوگا تو واپس آئے گا, وہ کہنا اس کو پتہ ہی کچھ نہیں, میں کسی اور کے پاس جاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ بہت زیادہ ایک پورا کمپلیکس سینیریو ہے پاکستان کے اندر ہیلتھ کا, اور پھر اس میں ایک بہت بڑا رول ہے ہیلتھ انشورنس کا. ٹھیک ہے. آپ کی جو سسٹینیبل گولز ہیں نا, اس کے اندر SDGs ہے نا, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, اس میں ایک یونیورسل ہیلتھ کوریج ہے. ٹھیک ہے. جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں, پاکستان بھی اس میں شامل ہے, اور پاکستان کہ جو کرنٹ ہماری حکومت ہے وہ بھی اس پہ کام کر رہی ہے. اچھا کام ہو رہا ہے بہت جگہوں پہ. آپ کے چیک اپ اور آپ کی جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ فری ہیں, ایون میڈیسن بھی فری ملتی ہیں. ٹھیک ہے. مگر ان سب چیزوں کے ساتھ یہ کسی کام کی نہیں ہے اگر آپ ہیلتھ انفارمیشن اور ہیلتھ لٹریسی کے ساتھ اس کو کمپلیمنٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے اندر پھر آپ کی یہ اسٹوکس والی چیزیں اور آپ کی یہ سب چیزیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ میں یہ نہیں کروں گا تو یہ ہوگا. ہم لوگ پتہ نہیں کیوں ویٹ کرتے ہیں کہ ایسا ہو تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یہ تو مجھے وہ مشرف کی ایک بات یاد آ گئی کہ جنرل مشرف صاحب نے کہا تھا کہ یہ وہ قوم ہے کہ اشارہ توڑ کے تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو بہت بڑا کام کر کے آیا ہوں. ٹھیک ہے سر, ایک بات کریں گے کہ جو ہم لوگ اینٹی بایوٹکس لیتے ہیں, کچھ میڈیسنس لیتے ہیں, اس کا سائڈ افیکٹ ہوتا ہے کیا؟ اچھا, سائڈ افیکٹ سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے یوز کے بارے میں. ٹھیک ہے. کیا اس ڈرگ کا یوز صحیح ہو رہا ہے, مس یوز تو نہیں ہو رہا, یا ایبیوز تو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. تو دیر از اے ویری بگ ڈفرینس بٹوین یوز, مس یوز اینڈ ایبیوز. ٹھیک ہے. یوز کیا ہے؟ ڈاکٹر نے بتایا ایک گولی صبح شام 5 دن کھانی ہے. ٹھیک ہے. مس یوز کیا ہے؟ ایک گولی صبح شام کا مطلب ہے کہ 2 گولیاں روزانہ, اور آپ وہ 2 گولیاں ایک ٹائم پہ کھا لیں, یا ڈاکٹر نے کہا کھانے کے بعد لینی ہے اور آپ کھانے کے 3 گھنٹے بعد لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ تھوڑی سی آپ کو غلط فہمی ہوگی, کچھ چیزیں خراب ہو گئیں آگے پیچھے. ایبیوز کیا ہے؟ ڈاکٹر نے 2 گولیاں بولی ہیں اور آپ 4-5 لینا شروع ہو گئے ہیں, یہ ایبیوز ہے. ٹھیک ہے. اب ان دونوں کیسز کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی ایفیکٹ آئے گا. اب وہ ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ سائڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ ایڈورس ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے. اب ایفیکٹ کیا ہے؟ اگر آپ نے صحیح پراپر دوائی کھائی اس کا ایفیکٹ اچھا ہوگا, آپ کو جس کو مقصد سے دی گئی ہے وہ ایفیکٹ آئے گا. اگر آپ نے اس کا غلط استعمال کیا اور آپ نے اس کو
لیٹ سپوز کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کو آپ نے 5 دن کھانی ہے اور آپ نے اس کو 5 دن نہیں کھایا, تو اس کا سائڈ افیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر ریزسٹنس آ سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کا ایڈورس افیکٹ کیا ہو سکتا ہے, یہ ایسے ہے جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ پانی پینے سے کچھ نہیں ہوتا, آپ پانی پئیں, اچھا ہے صحت کے لیے, اور آپ 2 گلاس پی لیتے ہیں, 3 گلاس پی لیتے ہیں, 4 گلاس پی لیتے ہیں, 15 گلاس پی لیتے ہیں. اب اس کا سائڈ افیکٹ کیا ہوگا؟ پانی کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے, بن سکتے ہیں. اب آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے, وہ اس کا سائڈ افیکٹ ہے. اگر وہ نقصان دہ ہے تو وہ ایڈورس افیکٹ کہلائے گا. اگر وہ نقصان دہ نہیں ہے تو وہ گڈ سائڈ افیکٹ بھی ہو سکتا ہے اور بیڈ سائڈ افیکٹ بھی ہو سکتا ہے. تو ایڈورس افیکٹ ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے. سر آج کل ہم لوگوں کے گھروں میں یہ زیادہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کوئی بھی سیرپ دے دیا جاتا ہے تو اس کو پھر بعد میں فریج میں رکھ دیا جاتا ہے, پھر دوبارہ سے وہ بیمار ہوتے ہیں اور ہم کو سیرپ وہی ری یوز کرواتے ہیں. تو واٹ ول یو سے اباؤٹ کہ میڈیکیشن, جب ایک میڈیکیشن اوپن ہو جاتی ہے اس کی کتنی ایکسپائری ہوتی ہے, جو سیرپ اوپنس ہو جاتے ہیں, جو ہم لوگ یہ ہوم ریمیڈیز میں یہ لوگ کرتے ہیں کہ فریج میں رکھ دیا, سیرپ کو دوبارہ ری یوز کر لیا آفٹر 2-3 منتھس. تو جو ہماری سیرپس وغیرہ ہیں اس کی کیا ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے, کیا شیلف لائف ہوتی ہے, تو اس کے اوپر بات کرنا چاہیں گے. اچھا, یہ کوشچن اٹس اے ویری ویری کامن کوشچن, اور یہ آئی ہیو سین پیپل کہ اینٹی بایوٹک ہمارے ہاں جو پاؤڈر فارم میں آتا ہے, ایک سسپینشن بنانے کے لیے اس کے اندر پانی ایڈ کیا جاتا ہے. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے ٹیپ واٹر سے بناتے ہوئے, میں نے لوگوں کو دیکھا ہے ابلتے ہوئے پانی سے بناتے ہوئے. اگر آپ کہیں نا, کئی دفعہ لوگ دکاندار اس کو کہتا ہے کہ اس کو جی ابلتے پانی سے پانی ابال کے بنانا ہے. اب پانی ابال کے بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی ابلتا ہوا پانی آپ اینٹی بایوٹک میں ڈال دیں. ٹھیک ہے, وہ ٹھنڈا کرنے والا کہنا بھول جاتا ہے اور کرنا بھی بھول جاتی ہے پھر وہ جو ماں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, زیادہ تر وہی بنا رہی ہوتی ہے. تو یہ انفارمیشن پوری کی پوری جانا بہت ضروری ہے کہ اینٹی بایوٹک کیسے بنے گی, اور وہ بننے کے بعد کتنے دن تک افیکٹو ہے, اس کو اسٹور کہاں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, ہیومیڈیٹی کیا ہوگی. فریج کے اندر اکثر دوائیاں خراب ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہونے کی بجائے, صحیح رکھنے کی بجائے. کئی ایسی ہیں جو فریج میں ہی رکھنی پڑتی ہیں, کئی ایسی ہیں جو ایک دفعہ فریج سے نکال لیں تو دوبارہ فریج کے اندر رکھنے کے لیے اس کے الگ سے کوئی کرائٹیریاز ہیں, جیسے انسولین ہے. ٹھیک ہے, اس کو کتنا عرصہ آپ باہر رکھ سکتے ہیں, کتنا عرصہ یوز ہو سکتی ہے, واپس اسٹور کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. یہ سب چیزیں ایک لے مین کو نہیں پتہ ہوتا, ایک عام آدمی کو نہیں پتہ ہوتا. اور یہ جیسے آئی ڈراپس ہیں, آئی ڈراپ کے اوپر ایکسپائری لکھی ہوئی ہے اگلے سال کے 6 مہینے کی, اور ابھی چل رہا ہے 2025 کا 8واں مہینہ. ٹھیک ہے, تو کھلنے کے بعد اس کی ایکسپائری ڈیٹ ایئر سے شاید منتھ میں آ جائے گی, ڈیز میں آ جائے گی. ٹھیک ہے, تو وہی چیزیں وہ افیکٹو نہیں رہے گی. اب اگر وہ افیکٹو نہیں ہے تو اس کی وجہ سے بھی AMR آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ اس کو لو ڈوز میں دے رہے ہیں. اب وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی اب کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ ایکسپائر میڈیسن بھی کھا رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایکسپائری کے بعد میڈیسن کی ایفیکیسی کم ہو جاتی ہے. دے کین ایون کنورٹ انٹو اے ٹاکسک مٹیریل. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں بہت زیادہ دیکھنے والی ہیں. اور ہمارے ہاں پاکستان میں فارما پالیسی کے اندر بھی بہت بڑا گیپ ہے. اس کے اندر یہ ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انڈسٹریل ایریاز کے اندر یا فارمیسیز کے اندر یا ڈسٹریبیوشنس کے اندر کئی دفعہ کمپنیز اپنی اینٹی بایوٹکس ایکسپائر ہونے کے بعد واپس نہیں لیتی کہ ہم نہیں لیں گے. تو وہ جو فارمیسیز ہیں یا وہ جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں وہ اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. اب پاکستان میں کوئی ایسا لا نہیں ہے کہ اس کو ڈسکارڈ کرنے کا کوئی طریقہ ہے. تو ہیئر کمز بایو سیفٹی اینڈ بایو سیکیورٹی. ٹھیک ہے, کہ اگر آپ اس کو جان کے ایسی جگہ پہ پھینک رہے ہیں جہاں پہ وہ اینٹی بایوٹک آپ کے کسی نالی کے اندر یا کسی لینڈ فل کے ساتھ شامل ہو رہی ہے اور اس کے اندر اینٹی بایوٹک تو ہے نا, تو وہ کل کو آپ کے کسی اور چیز میں شامل ہو کے واپس آتی ہے اور آپ کی انوائرمنٹ میں واپس شامل ہو رہی ہے, آپ کی سوسائٹی میں آ رہی ہے. تو یہ ایک پورا اس کے اوپر ایک پالیسی بننے کی ضرورت ہے کہ یہ مسٹ ہے کہ اگر آپ نے وہ یوز کی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں یوز کی تو اس کو واپس کیسے, کس راستے کے تھرو کہاں پہ آنا ہے اور کیسے ڈسکارڈ ہونا ہے. اچھا سر, انسولین کے بارے میں کچھ بتائیں کہ انسولین جو ہے وہ جنرلی ہماری سوسائٹی میں اتنا کوئی خاص یا اچھا اسے نہیں سمجھا جاتا.
یا لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بالکل آخری حربہ ہے اور بس اس کے بعد میں یا تو مجھے پوری زندگی لگے گی یا میں گیا بس ختم ہوگی میری زندگی. تو اس کی ہیزیٹنسی سے ریلیٹڈ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اسٹیج آپشن ہے کیا انسولین ہمارے لیے؟ دیکھیں اب یہ ہے ہیزیٹنسی, ٹھیک ہے. ہیزیٹنسی صرف انسولین میں نہیں ہے, ہیزیٹنسیز اور بھی بہت ساری چیزوں میں ہیں, اور ویکسینز میں بھی ہیں, ٹھیک ہے, انسولین میں بھی ہے. اب اس ہیزیٹنسی کا پاکستان کے اندر سب سے بڑی میتھ یہ ہے کہ انسولین جو ہے وہ ڈاکٹر تب لکھ کے دیتا ہے کہ جب کوئی اور چیز کام نہیں کر رہی ہوتی, اورل میڈیکیشن جب ہم کام نہیں کر رہی ہوتی. اور ایک اور یہ ہے کہ انسولین پہ آ گیا تو بس یہ اب آخری ہے, اس کے بعد پھر اللہ ہی ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس میں اب انسولین کی ٹائپس بھی ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں لوگوں کو انسولین کی ٹائپس کا بھی نہیں پتہ کہ کون سی ٹائپ ہمیں لگ رہی ہے یا لگنی ہے, یا کون سی ٹائپ ہمیں پرسکرائب کی گئی ہے. پھر لوگوں کو انسولین کی ٹریولنگس کا بھی نہیں پتہ کہ اس کو ٹریول جب کرنا ہے تو اس کو کیسے لے کے جانا ہے, کس طرح رکھنا ہے, کتنے دن یوز کر سکتے ہیں, اس کی نیڈل کتنے دنوں کے بعد چینج کرنی ہے, کیسے چینج کرنی ہے, اپنا ڈائبیٹک چارٹ کیسے بنانا ہے. تو یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ غلط فہمی ہے, مس انفارمیشن ہے کہ انسولین جو ہے وہ آخری حربہ ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ انسولین ہمارے فائدے کے لیے ہے. انسولین ہماری باڈی کے اندر نارملی انسولین اویلیبل ہے, یہ ہماری باڈی کی اپنی پروٹین ہے, اور اگر ہماری باڈی میں یہ پروٹین کم ہو گئی ہے تو ہم باہر سے اس پروٹین کو آپ کی باڈی کے اندر ڈال رہے ہیں, اور اس کا کام وہی ہے کہ جو آپ کی باڈی میں نارمل انسولین کر رہی ہے وہ اس نے وہی کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کا جو لبلبا ہے, پینکریاس ہے, اس کی کیپیسٹی کم ہو گئی ہے, تو ہم اس لیے تھوڑی سی ایڈیٹیو انسولین آپ کی باڈی کے اندر ایڈ کر رہے ہیں, دیٹس اٹ, ٹھیک ہے. اور یہ بہت سمپل لفظوں میں نے بتایا آپ کو, اور یہ اتنا ہی سمپل ہے. ایون کچھ اسٹڈیز میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ انیشیل ڈوز مطلب آپ انیشیل ٹریٹمنٹ ہی انسولین سے اگر اسٹارٹ کر دیں, فار انسٹنس 1 یونٹ دن کا لگا لیں یا آدھا یونٹ اگر ہوتا ہے, تو آپ کی شوگر لیول جو ہے وہ بہت زیادہ اسپائک نہ کریں یا شوگر کنٹرول رہے. دیکھیں مجھے پتہ ہے کہ ہمارے ہاں عمر شریف صاحب تھے, وسیم اکرم ہیں, اور بہت سارے ایسے سیلیبریٹیز ہیں جن کو ڈائبٹیز تھی, بہت پرانی ہے. ایون کہ وسیم اکرم جب کھیلا کرتے تھے تب بھی اپنے اسپیل کے دوران چاکلیٹس اور یہ چیزیں اور انسولین اور ان چیزوں کے ساتھ تھے, ٹھیک ہے. تو جب ابھی تو ان کو میرا خیال ہے ریٹائر ہوئے ہوئے بھی اٹس مور دین 20 ایئرز, یس مور دین 20 ایئرز, اور ماشاء اللہ ہی از فٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے ایمبیسڈرز ہیں کہ جو کہ اس چیز کو ہماری سوسائٹی کے اندر بہت اچھی طرح بتا سکتے ہیں کہ یہ انسولین جو ہے نا بیسیکلی ڈائبٹیز جو ہے, ڈائبٹیز بیسیکلی شاید ایک بیماری کا نام نہیں ہے, ایک لائف سٹائل کا نام ہے. آپ نے ڈائبٹیز کے اندر صرف ایک لائف سٹائل چینج کرنا ہے جس میں پرہیز بھی شامل ہے, جس میں ایکسرسائز بھی شامل ہے, جس میں خوراک بھی ناپ تول کے شامل ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اگر لائف سٹائل چینج کر لیا تو دیر از نتھنگ کالڈ ایز ڈائبٹیز. سر ایک فائنل میسج, 1 لائن میسج آپ پبلک کو کیا دینا چاہیں گے اباؤٹ ہیلتھ ایجوکیشن وغیرہ کے لیے؟ کوشش کریں اور سیکھیں. رائٹ, آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ آج آپ کو بہت ساری ایسی باتیں پتہ چلی ہوں گی جو آپ کو اور آپ کے پیاروں کی ہیلتھ کو بہتر بنانے میں کام آئیں گی. تھینک یو. مزید ایسی انسائٹفل انفارمیشن جاننے کے لیے اسٹے ٹیون.